السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر سلمیٰ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ جو ہے نا پارٹ 2 ہے مکہ کا، پارٹ 2 مکہ مدینہ پارٹ 2، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ جو ہم گفتگو کر رہے تھے نا پچھلے پارٹ کے اندر، پچھلی گفتگو میں جو ہم بات کر رہے تھے کہ مکہ اور بکہ اور مدن کیا ہوتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے آپ پرانی مثال آپ یہ لے لیں کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی شادی ہوئی تھی نا پہلی بیوی کے ساتھ، تو ان کی جو بیوی تھی نا ان کی کنیز تھی، ان کی یہ کنیز تھی۔ تو کنیز جو تھی وہ ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی، تو پھر ان کی ہی کنیز کے ساتھ حضرت ابراہیم کی شادی ہوئی تھی۔ اب دیکھیں یہاں ہم کہتے ہیں کہ جی نوکروں کے ساتھ شادی نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب ہم لوگوں نے کیا ہوا ہے سب، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کنیز کے ساتھ شادی ہوئی جن کا نام حجر ہے، حاجرہ بھی کہتے ہیں انہیں، لیکن اصل نام ان کا حجر تھا۔ اب ان سے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو پھر ظاہری بات حضرت اسماعیل کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جھکاؤ بڑھ گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ خواب میں انہیں دکھایا کہ فلاں جگہ پہ آپ چلے جاؤ۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کے پہاڑوں میں آ گئے۔ اس وقت یہ جو بچہ تھا نا وہ 40 دن کا ہو چکا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام 40 دن کے ہو چکے تھے۔ اب جو چیز انہوں نے اپنی بیوی کو بتائی، یہ جو مقام ابراہیمی کے پاؤں ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ نشانی ان کو دی کہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس جگہ پر اپنے بیٹے کے روز پاؤں لگانے ہیں، آپ نے اس نشانی کے اوپر پاؤں لگانے ہیں، اور پھر ایک دن آئے گا یہ جگہ کھل جائے گی تو یہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں ہر چیز بتائی تھی، اور ویسے خواب میں بتانے کی ضرورت ہے، وہی کے ذریعے بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بول رہا ہے اور بند آنکھوں سے، لیکن وہ ایسے لگتا ہے جاگ رہا ہوتا ہے، تو یہ پوزیشن ہوتی ہے نا۔ تو اس چیز میں بتایا گیا تھا کہ اس پاؤں کے اوپر آپ نے رکھنے ہیں۔ اب دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گائیڈ کیا گیا کہ اس پاؤں کے اوپر آپ نے پاؤں رکھنے ہیں، تو اگر وہ پاؤں ان کے ہی ہوتے تو پھر گائیڈنس کس چیز کی ملنی تھی؟ یہ پاؤں تو نبی پاک کے تھے پاؤں، جب یہ دنیا نبی پاک اس دنیا میں تشریف لائے تھے، پہلے جب یہ نہیں بنی تھی چیزیں، تو پہلے یہ چیزیں جب بنی تھی تو اس وقت ان کے سٹارٹنگ اس طرح ہوئی تھی کہ نبی پاک کے پاؤں اس جگہ پر لگے تھے، تب یہ جگہ کھلی تھی۔ زمین آسمان تو بنا دیے تھے خدا تعالیٰ نے، لیکن ان کے پاؤں مبارک سے ہی یہ جگہ کھلی تھی۔ ان کے پاؤں کے اندر سے نکلنے والی ہیٹ سے جو ہے نا، وہ جس طرح ہم وین کہتے ہیں نا، وینس، اس طرح وینس ٹائپ سوراخ بن گئے تھے، ہر طرف پوری زمین میں پھیل گئے تھے۔ بائیں پاؤں سے گرم سوراخ بنے تھے، دائیں پاؤں سے گرم، جیسے وینس ہوتی ہیں آگے وہ نہیں نکلتی درخت سے، جیسے کہ کونپلیں پھوٹتی ہیں اس کی آگے جو ان کی ٹہنیاں بنتی ہیں، ان کی وینس بنتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جسم کے اندر ایک بالکل ایسے وینس ہے جیسے ایک شجر ہوتا ہے۔ تو یہ گائیڈ کیا گیا تھا انہوں کہ فلاں جگہ پہ یہ پاؤں ہوں گے، اور اس جگہ پہ اب مطلب جو ہے نا اس کو بتا کے آنا، یعنی کہ اس وقت یعنی کہ بیٹے کے پاؤں وہاں پہ انہوں نے لگا کے بتایا تھا کہ اس جگہ پہ لگانے ہیں اپنے پاؤں، اپنی بیوی کو سمجھا دیا تھا۔ اس وقت یہ پہاڑی تھی نا، یہ خانہ کعبہ جو بنا ہوا نا، یہ پہاڑی تھی جس کو حرم پاک کہتے ہیں۔ تو اب یہ اس طرح، اب اگلی چیز تو پھر ظاہری بات ہے کہ یہ سمجھا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ اب پیچھے جو ہے نا وہ بچہ جو ہے نا وہ دودھ کے لیے، اب طور سینین ہے نا، کون سے طور سینین؟ طور سینین پہاڑ ہیں، سینے کے 2 پہاڑ۔ اب یہاں پہ 2 چیزیں نکلتی ہیں نا کہ اگر ماں بچے کو دودھ دینا چاہتی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو اگر جو ہے نا، یعنی کہ یہاں سے ایک مٹی کی مثال ہے نا کہ طور سینین 2 پہاڑ ہیں، 2 پہاڑ طور سینین کون سے؟ صفا اور مروہ۔ صف ہے جہاں پہ جمع ہوا ہے، جمی ہوئی جگہ ہے، بالکل متصل ہے، یہ بالکل باؤنڈ ہوئی ہے یہ جگہ، اس کو کوئی بھی نہیں ہلا سکتا یہاں سے، دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو یہاں سے نہیں ہلا سکتی۔
اب یہ جو جگہ ہے نا یہاں پہ وہ پاؤں لگاتی تھی روز ان کے. اب 3 دن میں یہ پورا ہوا تھا، 7 چکر لگائے تھے. یہ سسٹم 3 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پورا ہوا، اور جو 3 دن باقی رہ گئے تھے وہ 3 دن حضرت حجر نے خود کیا تھا اس کو، اور 7ویں دن جا کے پانی نکلا تھا. 7 چکروں کا مطلب یہ 7 دن میں مکمل ہوا ہے. 7ویں دن یعنی 6 دن میں زمین آسمان تیار ہوا نا 7ویں دن، اور 6 دن میں سارا کچھ ہوا. تو یہ اصل چیز تو 7ویں دن تھی، سمجھ آئی؟ صف سے لے کے مروہ. اب صف سے لے کے مروہ کا کیا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ راؤنڈ انہوں نے اس طرح کیا تھا جیسے ہم طواف کرتے ہیں، تو اس دروازے سے لے کے دوسرے پچھلے خانہ کعبہ کے دروازے والی سائڈ تک انہوں نے یہ اس وقت یعنی کہ پہاڑی تھے نا ہر طرف، یہ راؤنڈ لگایا تھا انہوں نے یہاں تک. بیک سائڈ پہ جا رہا ہے، یہ بیک سائڈ سے پھر آگے کی طرف آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو راؤنڈ ہم سیدھی طرف سے طواف والا لے کے جاتے ہیں، ہم طواف لے کے جاتے ہیں اس طرح، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو چیز ہے نا یہ صرف آپ کا ایک سٹرکچر ہے، یہ آپ کا ایک نقشہ ہے جس میں بتایا گیا کہ آپ دائیں طرف جائیں، جیسے کہ مدینہ ہے، اب دائیں طرف جائیں، دائیں طرف آپ نے جانا ہے. دائیں والے مسلمانوں کی یہ پہچان ہے کہ وہ دائیں طرف جائیں. حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ کسی اب کیا مسلمان منافق نہیں، لیکن جو بائیں سائڈ ہے نا وہ نون مسلموں کے لیے ہے، لیکن ہم انہیں وہاں پہ گھسنے نہیں دیتے لا علمی کی وجہ سے. اس وجہ سے جو دائیں والے ہیں ان کی یہ نشانی ہے کہ وہ دائیں سائڈ سے جا کر بائیں دروازے تک اپنا طواف مکمل کریں گے. ٹھیک ہے نا. اب وہاں پہ جب ہم مکمل کریں گے اپنا، تو یہ کیا ہوگا؟ صف سے مروہ تک آگے سے پچھلی سائڈ، جیسے کہ ہماری جو ایک سائڈ جو گرم ہے نا حجر اسود سے ہم اپنا طواف شروع کریں گے. اب یہ تو دائیں طرف ہم جائیں گے، تو بائیں طرف جہاں پہ ہم جاتے ہیں نا، جہاں پہ پرنالہ ہے، اس پرنالے تک، اس پرنالے سے وہ روحانی ہے وہاں پہ جہاں پہ کہتے ہیں کہ نفل پڑھ لو یہاں پر اس کے اندر. تو مطلب یہ ہے کہ وہاں روح محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دیوار اسماعیل بھی کہتے ہیں اس کو. اب اس کا جو کونا ہے نا، اس کونے سے آگے ہم بڑھتے جائیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ وہ ہمارا راؤنڈ مکمل ہوگا. ادھر سے ہم نے واپس آنا، جیسے چاند کے 2 ٹکڑے نبی پاک نے کیے تھے، تو یہ ترچھا ہے، یہ ترچھی سائڈ سے کیا. تو اب آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ یہ اب اگر ہم اس راؤنڈ کو ایسے مکمل کریں کہ دائیں طرف سے ہم حجر اسود سے لے کے ہم یوں جائیں گے بالکل سیدھا، پھر آگے سے ہم نوک سے مڑ جائیں گے، ٹھیک ہے، پرنالے سے ہوتے ہوئے ہم وہاں جائیں گے، تو یہ 7 بننا چاہیے. 7 جو لفظ 7 ہے نا کاؤنٹنگ میں آتا ہے 7. اب اس سائڈ پہ جو طواف کریں گے وہ مسلمان ہوں گے، اور جو دوسری سائڈ سے دنیاوی لحاظ سے جو طواف کریں گے وہ بھی 7 ہی بنے گا. تو وہ کون ہوں گے؟ وہ نون مسلم ہوں گے، وہ ان کے لیے طواف کی جگہ ہے. لیکن یہاں پہ لوگ ادھر ان کو جانے نہیں دیتے، وہ بھی تو خدا کے بندے ہیں. اچھا بہرحال یہ تو ایک نقشہ بنا ہوا ہے نا، اس کی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ دنیا کو آپ کو گائیڈ کیا گیا ہے کہ دائیں طرف جو ہے نا یہ سلامتی والی جگہ ہے، اور بائیں طرف جو ہے نا وہ گرمی والی جگہ ہے، گرم جگہ ہے، حر ہے. حرم کا مطلب ہے حر ہے، گرم جگہ ہے. تو اب گرم جگہ سے جو حبس اٹھتی ہے، اس سے جو پانی نکلتا ہے وہ زمزم کا پانی، یعنی کہ وہ پانی ہے، چشمے بہتے ہیں، اور اس پانی جہاں پہ جا کے اکٹھا ہوتا ہے دائیں سائڈ پہ اکٹھا ہو جاتا ہے، تو وہ ہو جاتی ہے اس کو انات تو انگل کوثر، یعنی کہ ہم نے آپ کو کثرت عطا کی، پانی کی کثرت آپ کو عطا کی. کثرت کا مطلب بہت زیادہ پانی، یعنی پورا پانی تو نور کا نہیں ملا انہیں، کیونکہ وہ خدا ہے، خالق یکتا ہے. انہوں نے اپنے نبی کو پانی عطا کیا کثرت سے. کس چیز کا پانی عطا کیا؟ کہ جو لوگ جو ہے نا آپ کو فالو کر کے میری طرف آتے ہیں، میرے عشق میں آتے ہیں، آپ ان کو یہ آب حیات دے سکتے ہیں، ان کو پانی تقسیم کر سکتے ہیں. یہ نور کا پانی، یعنی کہ آپ کے جسم کا جو بلڈ سرکولیٹ ہے یہ پانی تو ہے، کہ نور کا پانی آپ ان کو ڈلیور کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے. تو آپ جس کو بہتر سمجھیں اس کو آپ ڈلیور کر دیں، ٹھیک ہے.
تو اب دائیں سائڈ والے جو لوگ نبی پاک کو ماننے والے لوگ ہیں، ان کو وہ اپنی نشانی لگائیں گے کہ ہم دائیں سائڈ پہ جو ہے نا، دائیں سائڈ سے ہوتے ہوئے خدا کی طرف آئیں گے۔ بائیں سائڈ والے لوگ ہیں نا، وہ ڈائریکٹلی خدا کی طرف کرتے ہیں، کیونکہ وہ نبی پاک کو نہیں مانتے یا اہل بیت کو نہیں مانتے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو بائیں سائڈ سے ہی شام کی طرف سارے علاقے نکلتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے نا اسی طرف سے وہ جو آخری لڑائی ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور وہ جو لڑائی ہوگی وہ انہی علاقوں کی طرف ہوگی۔ تو اب یہ جو جگہ ہے نا بہت خاص جگہ ہے، اس کے نیچے تہہ خانہ بنا ہوا ہے۔ اب تہہ خانہ جو بنا ہوا ہے، اس تہہ خانے میں کیا چیز ہے، یہ نیکسٹ پارٹس میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہ ساتھ ساتھ ان پارٹس کو آپ بہت غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو ہر چیز کا پتہ چلے۔ تو پھر اب یہاں پہ جس وقت 7 دن گزر گئے تو 7ویں دن جو ہے نا وہ پانی اس پاؤں سے نکل آیا۔ اس پانی سے نکل آیا جب پانی، تو پھر حضرت حجر کو خدا کی طرف سے اشارہ ملا کہ آپ جو ہے نا وہ پانی اس طرح سیو کریں، ورنہ یہ پانی ہر جگہ پھیل جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ اب انہوں نے پتھر وغیرہ رکھ دیے وہاں پہ، جب حضرت اسماعیل کے پاؤں رکھے تھے ان مقام ابراہیم والے پاؤں پہ، تو اس میں سے نکلا تھا پانی، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے وہ سیو کر دیا پانی، تو وہ زمین میں ہی پھر چلا گیا، باہر نہیں گیا۔ خدا کا حکم نہیں تھا اس پانی کو باہر نکلنے کا، تھوڑا تھوڑا جو گیا تھا وہ بھی پوری دنیا میں پھیل گیا، تھوڑا تھوڑا قطرے قطرے نکلا تو تھا نا پہلے، ظاہری بات ہے وہ نکل کے چلا گیا تھا۔ تو پھر اب یہاں سے کہانی سٹارٹ ہوتی ہے، اور کہانی میں آپ کو نیکسٹ پارٹ میں بتاتی ہوں، اوکے، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔